السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی شایان شان ہیں۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر خوبی کا مالک ہے۔ تمام قسم کے درود و سلام علی محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بناتہ و ذریاتہ اجمعین۔ آج ایک اہم موضوع پر بات کرنا ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں جن کی وجہ سے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ کم سے کم 3 صفات کا ہونا اعمال کی قبولیت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان 3 میں سے ایک بھی صفت نہیں ہوگی تو وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، رب تعالی جل شانہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ رب العزت کی ذات و صفات کا کامل یقین اور اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو۔ نمبر 2، نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی رسالت پر ایمان اور یقین ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تیسری صفت، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو اور اللہ رب العزت کی رضا جوئی مقصود ہو، فاسد مقصد یا کوئی دنیاوی غرض مقصود نہ ہو۔ جب ایک عمل میں یہ 3 صفات یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو، نمبر 2، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کے مطابق ہو، نمبر 3، اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق ہو، تو وہ عمل انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ہاں مقام قبولیت پائے گا اور اس پر رب تعالی جل شانہ کا مقرر کردہ انعام ضرور ملے گا، بلکہ رب تعالی جل شانہ اس سے کہیں زیادہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت کی رضا مقصود نہیں یا اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم و طریقہ اس میں موجود نہیں یا اللہ رب العزت کی رضا مقصود نہیں، تو چاہے وہ عمل کتنا ہی شاندار ہو اور کتنا ہی چمکدار محسوس ہو رہا ہو اور دور سے دل کو کھینچنے والا ہو، تب بھی وہ اللہ رب العزت کے ہاں مردود ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا، اس کے اوپر کچھ انعام نہیں ملے گا، بلکہ پکڑ کا اندیشہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے بجائے اپنی شہرت کے لیے کوئی کام کر لیا یا اللہ رب العزت کی رضا کے بجائے لوگوں کو خوش کرنے میں لگ گئے یا کوئی اور دنیاوی منفعت اس سے مقصود ہو، تو پھر وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ عمل کو اس نیت سے کرنا کہ مجھے یہ نفع ملے گا، مجھے دنیا کا یہ نفع ملے گا، یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ ایک دوسری بات کہ یہ عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے اور اللہ رب العزت خوش ہو کر اس کے اوپر جو انعامات رکھے ہیں دنیا کے ہوں یا آخرت کے، رب تعالی جل شانہ وہ ضرور بضرور عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دین کا مقصد صرف آخرت کی ہی کامیابی ہے، بلکہ دین تو وہ راستہ ہے جس پر چلنے کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے بھی سرفراز فرماتے ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے بڑے بڑے درجات اور مقامات بھی عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں آج تک جتنے لوگ اس دنیا سے ہو کر گئے ان میں سے کامیاب ترین جماعت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے، تو رب تعالی جل شانہ نے انہیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازا، اور ان کے بعد جو سب سے کامیاب ترین جماعت ہے وہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ رب العزت کی رضا کو اپنا مقصود بنایا تو اللہ نے کیسے دنیا میں بھی ان کو کامیاب فرمایا، بڑی بڑی سلطنتوں کا مالک بنایا اور بڑے بڑے جابر اور ظالم بادشاہوں کو ان کے سامنے سرنگوں کر دیا اور آخرت کے بڑے بڑے مراتب کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس بات کو پھیلائیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت کے احکامات میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان اعمال کو کرنے میں پوشیدہ ہے، اور خود بھی اس پر عمل کرنا، اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا
کہ وہ خود بھی اللہ رب العزت کی رضا کو دنیا میں ڈھونڈنے میں لگ جائیں اور بلکہ دوسروں کو بھی اللہ رب العزت کی رضا کی جستجو میں لگا دیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہو جائے۔ تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔